ہڈن اردو سٹوریز کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ اردو سٹوریز سے ریلیٹڈ اور ہر طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پریس کر دیں۔ واقعہ عاشق جن کا۔ یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، جب اس کا فون آیا۔ مجھے اس نے اپنا نام نور زیب بتایا اور میرے ایک پرانے جاننے والے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مسئلے کے سلسلے میں آپ سے ملنا ہے، کیونکہ حوالہ والے دوست کا پہلے ہی فون آ چکا تھا کہ ان کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس لیے میں نے انہیں اگلے دن کا وقت دے دیا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر وہ اپنے والد کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ میری توقع کے برعکس وہ پردہ میں تھی، حالانکہ جو کچھ اس کے بارے میں دوست نے بتایا تھا، نقشہ کچھ اور بنتا تھا۔ خیر، میں نے کہا کہ ہاں جی، مسئلہ بیان کریں، تو اس نے کہا کہ مسئلہ چونکہ بہت پرانا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تفصیل سے بیان کروں۔ میں بھی چونکہ فارغ ہی تھا تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ لندن میں رہتے تھے اور کافی ماڈرن تھے۔ انگریزوں کا سہولیہ ہمارے گھر میں بہن بھائی ماں باپ سبھی آزاد تھے اور ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا ایک پاکستانی دوست تھا جو کہ کسی جاگیر خانے سے تعلق رکھتا تھا اور جھنگ کے نواح میں ان کی زمینداری تھی۔ جب وہ واپس جانے لگا ڈگری مکمل کرنے کے بعد، تو اس نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ خیر، کوئی 1.5 سال بعد میری والدہ کی کوئی بہن جو پاکستان میں مقیم تھیں اور ہمیں سالوں ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے، ان کا فون آیا کہ ان کا چل چلاؤ قریب ہے اور وہ والدہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں والدہ کے دل میں بھی کہاں سے بہن کی محبت جاگ اٹھی اور انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک میرے ذہن میں اپنے پاکستان دوست اور اس کی دعوت آ گئی اور میں نے والدہ سے کہا کہ میں ابھی پاکستان جانا چاہتی ہوں، وہاں کچھ دوستوں سے بھی مل لوں گی۔ خیر، ہم دونوں پاکستان آ گئے۔ لاہور کے اپنے خالہ کے گھر قیام کیا۔ گھر کیا بس 2-3 کمروں کا مکان تھا۔ میں نے تو ایک رات بہت مشکل سے وہاں گزارا۔ ویسے بھی میری کوئی جذباتی وابستگی تو نہیں تھی ان سے، اگلے دن میں نے ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں شفٹ ہو گئی اور اپنے دوست کو کال کیا اور اسے بتایا کہ میں پاکستان میں ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت حیرت زدہ ہوا کہ تم کیسے آ گئی، تم تو پاکستان کے نام سے بھی بھاگتی تھی۔ میں نے کہا تم نے دعوت دی تھی تو آ گئی، اب اگر کہتے ہو تو واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، تم بتاؤ کہاں ہو، میں لینے آ جاتا ہوں۔ میں نے ہوٹل کا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ شام تک آ جائے گا مجھے لینے۔ جون جولائی کے دن تھے، گرمی انتہا کی تھی، اس لیے میں نے سارا دن کمرے میں گزارا۔ شام میں وہ مجھے لینے آ گیا۔ چائے پینے کے بعد میں نے والدہ کو فون کیا اور بتایا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہاں سے ہم اس کے گاؤں آ گئے جو کہ جھنگ کے قریب واقع تھا۔ ویسے تو ان کی رہائش لاہور میں بھی تھی، مگر میں نے جھنگ جانے کو ترجیح دی۔ رات کے ہم اس کے گاؤں پہنچے جہاں ان کا گھر تھا۔ گھر کیا ایک عالیشان حویلی تھی۔ دروازے پر اس کی والدہ اور بہنیں کھڑی تھیں۔ سلام دعا کے بعد مجھے اندر لے جایا گیا، جہاں فریش ہونے کے بعد کھانے کے کمرے میں کھانا کھایا گیا۔ لندن میں رہنے کے باوجود میں رات کو جلدی سونے کی عادی تھی، کیونکہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ مجھے جو کمرہ دکھایا گیا اس میں جہازی سائز کا بیڈ تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا لکڑی کا بیڈ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ خیر، کمرے میں ہی تھوڑی واک کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھ لگی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے۔ کیونکہ نیند ابھی کچھ تھی، اس لیے احساس زیادہ شدت سے ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی کیونکہ احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں دروازہ کھڑکیاں سب چیک کیا مگر سب بند تھا۔ اے سی چلنے کی وجہ سے کمرہ ٹھنڈا تھا، مگر مجھے اب بھی پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ دیکھنے جانے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے چھوٹے کپڑے کی وجہ سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بستر پر موجود چادر لپیٹ لی تو دیکھے جانے کا احساس یکدم ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا، کیونکہ جنات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔
یہ نہیں کہ میں ایسی چیزوں کو مانتی نہیں تھی، کیونکہ لندن میں بھی بہت سی جگہیں ہانٹڈ مشہور ہیں، مگر اس وقت میرا دھیان بالکل اس طرف نہیں گیا۔ خیر میں نے چادر لپیٹی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ نیند بہت گہری ہونے کے باوجود اس ہاتھ کی تپش نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بیڈ سے نیچے اترا ہے، اور وہ چادر جو میں لپیٹ کر سوئی تھی وہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی اور باقی کی رات سوتے جاگتے گزری۔ صبح طبیعت نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کسل مندی کا شکار تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی جہاں پر ایک ملازمہ تھی۔ اسے چائے کا کہا تو اس نے کہا کہ بی بی چائے کمرے میں دے دوں یا باغ میں؟ میں نے کہا کہ باغ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا حویلی کی پچھلی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا راستہ بتا دو اور چائے وہاں ہی لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا راستہ بتایا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ میں آئی۔ صبح کی ہوا اور سرسبز درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے باغ جو کہ بس تھوڑے سے پھلدار اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل تھا ایک چکر لگایا۔ طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا وہاں ایک ٹیبل لگا ہوا ہے جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا ہو کھا لے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اس لیے چائے کی بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا، پی کر طبیعت اور فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ ملی نہیں ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر 2 ملازموں سے پوچھ کر اپنے کمرے تک پہنچی، نہا کر کپڑے بدلے اور اس دوران بھی 1-2 بار دیکھے جانے کا احساس ہوا، مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا کہ ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا جو کہ بہت مزیدار لگا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا کہ آج بارش ہوگی، باہر بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گی، بعد میں قریب موجود سلطان بہو کے مزار پر جائیں گے یا مائی ہیر کے دربار پہ۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے۔ ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ گارڈ کیوں؟ تو دوست نے بتایا ہم زمینداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں اس لیے گارڈ رکھتے ہیں۔ وہاں سے ان کے فیلڈر پر پہنچی، کافی رقبہ تھا۔ ان کی کاشتکاری کے نزدیک نہر گزرتی تھی جس پر انہوں نے درخت لگا کر بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا۔ اسی دوران بھی مجھے لگا کہ ان سب کے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی ہے جس کے سانسیں بعض دفعہ میں اپنے کانوں کے قریب محسوس کرتی۔ خیر نہر پر بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں کی لندن کی، جہاں کی اس دوران باتوں کا رخ جنات کی طرف مڑ گیا تو دوست نے بتایا کہ ان کی حویلی میں بھی کہتے ہیں کہ جنات ہیں، مگر آج تک انہوں نے کسی کو کچھ کہا نہیں، مگر ان کو محسوس کئی لوگوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کسی خاص جگہ پر ہیں یا پھر پوری حویلی میں پھرتے ہیں تو اس نے بتایا کہ حویلی میں کئی جگہ پر ان کی موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ میرا دل کیا کہ بتا دوں کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، مگر پھر جیسے ہی بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی اور ہم دوسری باتیں کرنے لگے۔ دوپہر کے وقت ہم واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں میں نے صبح والی ملازمت کو دیکھا تو میں نے کہا کہ صبح میں نے تمہیں صرف چائے کا کہا تھا، مگر تم نے جوس اور فروٹ بھی ساتھ رکھ دیا۔ باغ میں ٹیبل پر تو جو جوس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا بی بی میں تو باغ میں گئی تھی مگر آپ وہاں نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ شاید واپس کمرے میں چلی گئی ہوگی، تو میں کمرے میں چائے لے کے چلی گئی۔ آپ کے غسل خانے میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو میں چائے رکھ کر واپس آ گئی۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے دوسری ویڈیو کا وزٹ کریں۔